اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم چھواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 وَأَنزَلْنَا اور اساں نازل کیتا الیکا کملی والیا محبوبہ طرف تیرے ول بھیجیا کھلیا نازل کیتا کیڑی شے الکتاب لا ریب کتاب قرآن پاک او بلند رتبہ کتاب بھیجی ذالک الکتاب لا ریب فی جس کتاب کے اندر کسی شک دی گنجائش بھی نہیں او کتاب بھیجی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ جیڑی کتاب لوح محفوظ نے لکھی گئی او کتاب بھیجی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور لے کے آن والا جبریل امین روح الامین نازل کیتی ہوئی نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل مصطفیٰ نے نازل ہوئی او بلند رتبہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ذات نے سونیا تینوں عطا کیتی مصدقاً ایک کتاب تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ من الکتاب ایک کتاب مصدق ہے جیڑیاں پہلے کتاباں گزر گئیاں اونا دی یعنی اونا کتاباں دی تصدیق کرن والی ہے کیوں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دے کلام سن اور سچیاں کتاباں سن توریت بھی رب دی کتاب انجیل زبور ساریاں اللہ دیا سچیاں کتاباں سانو کی حکم ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک کملی والیا محبوبہ پرہیزگار خوف خدا رکھن والا متقی اودو تک اللہ کو ڈر نہیں سکتا جدو تک تیرے تے نازل ہونے والی شاید ایمان نہ لے آوے
وما انزل من قبلک تے تیرے تو پہلے جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں انہاں تے ایمان نہ لیاوے اودوں تک بندہ متقی تے پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ساڈا ایمان ہے قرآن پاک تے بالکل حق سچ دا ایمان ہے، اور پھر پہلیاں کتاباں تے بھی ساڈا ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ اللہ دے کلام سن، سچیاں کتاباں سن اور سچے رسولہ تے نازل ہو گیا۔ توریت موسیٰ علیہ السلام تے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام تے، زبور داؤد علیہ السلام تے، 100 صحیفے، جو بھی اللہ نے نازل کیتا حق سچ دا نازل کیتا ہے تے اپنے سچیاں رسولہ تے نازل کیتا ہے۔ اے ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے۔ اسی انہاں کتاباں نوں بھی مننے ہاں، اسی اس کتاب نوں بھی مننے ہاں۔ پھر ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ جدوں ایک رسول دی شریعت تو بعد دوسرا رسول آ جاتا سی تے پہلے رسول دی شریعت منسوخ ہو جاتی سی، نویں رسول دی شریعت شروع ہو جانی، لاگو ہو جانی۔ بہنے ہی انجیل دا دور عیسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی شریعت چل رہی سی، ایک ایسا وچ دور آیا کہ انجیل بدل گئی، پتہ نہیں لگیا انجیل دے حکم کی نے۔ دوسرا رسول آنے چاہیے وقفہ آیا نہیں، انجیل پتہ نہیں۔ اس دور کو کہتے ہیں عالم فطرت، جن دے وچ کسے بندے نوں کسے شریعت دا پتہ نہ لگدا پیا ہوئے کہ میں ہن کیڑے پاسے جاواں، کیڑی نماز پڑھاں، کیڑے رب نوں مناں۔ جس طرح میرے نبی دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ دے دادا جان، انہاں دا دور عالم فطرت کیا جاتا ہے۔ عالم فطرت دے اندر جیڑا بندہ بتاں نوں برا سمجھے، اللہ دی توحید اور وحدانیت تے ایمان رکھنا ہوئے، اللہ تعالیٰ دی ذات کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی انہاں تک پہنچیا نہیں۔ جدوں نبی پہنچ گیا، اس باعث فیہم رسولہ، جدو رسول آ گیا، مبعوث ہو گیا، اس محبوب نے جلوہ گری فرما لی، ہن عالم فطرت دے قانون بدل گئے، انجیل دے قانون پیچھے رہ گئے، توریت دے قانون پیچھے رہ گئے، زبور دے قانون پیچھے رہ گئے، اور قیامت تک اس لا غیب کتاب قرآن دے قانون لاگو ہو گئے۔ ہن کوئی چون کرے، چرا کرے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، قرآن پاک کو باہر زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو حکم قرآن پاک نے دے دیتا ہے، کلمہ پڑھن والے تھے لاگو ہو گئے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، محیمن کہتے ہیں محافظ، حفاظت کرنے والی ایک کتاب، پہلیاں کتاباں دی حفاظت کرنے والی، یا پھر اس کا دوسرا میں نہ کروں کہ جیڑا بندہ اس کتاب پڑھتا ہے، ایک کتاب کو دی حفاظت کرتا ہے۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے، یعنی تلاوت کرنے والا ان دی حفاظت اللہ کا کلام اور تلاوت ہی کرتا ہے۔ اور ایک کئی باری دیکھتے ہیں کہ جدو بھی کوئی پریشانی آتی ہے، تلاوت کراؤ تو پریشانی ختم،
مصیبت کوئی آن والی ہے، کوئی تکلیف گھر چ آ گئی ہے، کوئی بیماری گھر چ آ گئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، ساڈیاں ماواں بہناں وہ کہندے نے لیاؤ بھئی اکٹھے کرو عورتاں نوں تے پڑھاؤ سورت یاسین شریف۔ یاسین شریف دی تلاوت کراندے نے گھر چ، بڑا سونا کام نہیں، جڑا جائز کام ہے وہ کرو، تلاوت کرو، دن رات کرو، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا سورت فتح پڑھو، رزق کی کمی آ رہی ہے، آقا لاجپال نے فرمایا راتی سون لگیا سورت واقعہ پڑھ کے سو گیا، معاشرے کے اندر عزت نہیں ہو رہی، یہ چاہنا ہے میری معاشرے کے اندر عزت ہوئے، احترام ہوئے، لوگ میں تو چنگیاں نظرہ نہ دیکھ کر صبح اٹھ کے سورت الرحمن دی تلاوت کر لی کر اللہ اکبر، سورت ملک دی تلاوت کر لی کر، سورت مزمل دی تلاوت کر لی کر، جے جمعہ آ جاوے تے جمعے والے دن سورت کاف دی تلاوت کر لی کر، جے قبرستان چلا جاوے تے قبراں دے کول جا کے بیٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھ لی کر، قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس جگہ تے قرآن پاک پڑھیا جاوے، نزول ہوئے قرآن پاک دا، اس جگہ تے شفاواں بھی آ جاندیاں نے تے اللہ دی ذات دیاں رحمتاں بھی آ جاندیاں نے منن والیاں واسطے، ایمان والیاں واسطے، کیونکہ جتنے پڑھیا جاتا ہے شفاء لما فی الصدور، سینے دے اندر شفاواں پا دیتی ہے کتاب، شفاواں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک پہلی سورت ہے سارے ہوتی ہے نماز ساری پڑھنے ہیں، سورت الفاتحہ، فاتحہ یفتح کھولنا، ان کا معنی ہے کھولنا، یعنی کہ فاتحہ قرآن پاک کو کھولن والی سورت سب کو پہلے، اس کا ایک نام سبا بسانی ہے، ایک نام اس سورت فاتحہ ہے سورت الشفاء، سورت شفاء، جس کسی کو کسی پاسے آرام نہ ملتا پیا ہوئے انہوں سورت فاتحہ لکھ کے بول کے پلا دے وہ بیماریاں ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے حکم نہ کوئی دعائی اثر نہیں کرنے کہ سورت فاتحہ شریف پڑھو، تلاوت کرو، تلاوت قرآن مجید کو وتیرہ بنا لو، اپنا زندگی دا ایک اصول بنا لو کہ جدوں بھی کام تے جانا ہے روزانہ ایک رکوع تلاوت کر کے جانا ہے، جے رکوع تلاوت نہیں ہو سکتا تے کم از کم 3 آیتاں ضرور پڑھ کے گھر وچ نکل جائے، آیت الکرسی پڑھ لے، سینے تے پھونک مار لے، جا فرشتے تیری حفاظت کر دیں۔ ہر نماز تو بعد اگر 2 باری جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ دے اللہ اکبر، ان دے واسطے جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔ وضو کر، وضو کرن تو بعد تیسرا کلمہ پڑھ، آسمان پر نظر کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک پڑھ، میرے آقا نے فرمایا جنت دے 8 دروازے نے 8 دے 8 کھول جاون گے تیرے واسطے۔ جے کوئی اور غلط کاری نہ کرتی ہو، جے غلط کاری کیتی ہے تو توبہ کر، آج ہی توبہ کر، اگر چاہتے جے کہ سانویں دے ایک ایک حرف کا فائدہ پہنچے، اس لا رحم کتاب دے ایک ایک حرف کا سانو فائدہ پہنچے اور اسی جنت دے وارث بنیے، تو پچھلی زندگی جیڑے بھی کوئی برے عمل پیڑے عمل کرتے ہو بندہ کر لیتا ہے، ہو جاتے نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہوں نے معافی بھی رکھی ہے۔ اجل التوبہ قبل الموت، مرن تو پہلے توبہ کا دروازہ کھول، توبہ کر، سجدے چلے
ایک بار آنسو کا ایک قطرہ ہی دیکھ لے خوف خدا تیری آنکھ جو ڈگیا ہوا آنسو دا ایک قطرہ جہنم دی آگ کو بجھا کے سوا کر دے گا راہ پر سما کا ساتھ قلوب کو تواڈے دل سخت ہو گئے سما کا ساتھ قلوب کو دل سخت ہو گئے پہاڑاں نالوں بھی سخت پہاڑ جدو اللہ نے خوف تو روندا ہے لما یتفجر منہ الانہار اندے جو چشمے جاری ہو جائے نہراں جاری ہو جائے یہ اندے آنسو ہوتے ہیں یہ خوف خدا تو روندا ہے پہاڑ رو پیندے ہیں بندیا تیرا دل پہاڑاں تو بھی سخت ہو گیا جڑا روندا ہی نہیں اللہ دے خوف تو اندے ڈر تو روندا ہی نہیں کدی تر ہو پیا تو زندگی چ ایک واری رو لے ایک آنسو کا قطرہ ہی پڑے اگے اللہ تعالیٰ نے ذات میں فرمایا فاحکم بینہم فاحکم حکم فیصلہ کرو بینہم اینہ دے درمیان فیصلہ وہ کرنا ہے بما انزل اللہ اس چیز کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جڑا اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کر دیا ہے فیصلہ ہم سچ کا قرآن پاک کو سامنے رکھ کے فیصلہ جویں قرآن آکھی ہوئے فیصلہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جاوے لیکن قرآن کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا جاوے میں اگلے دن بھی یہ کہا سی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ سامنے کھڑا ہے یمن کا بادشاہ ہے بجلا بادشاہ ہے الانفو بالانف نک دے بدلے نک انہیں کہا قرآن نے کہہ دیتا ہے تو بادشاہ دے آگے گھر ہونے گا اے فیصلہ اے جرت والا فیصلہ ہے تے جس بھی ایویں آ گئی ساڈے کوئی چنگا امیر گھرانے دا ہوئے تے گھر آ جائے کوئی فیصلہ کرنا ہے یا بوئے تے چل کے آ گیا کرنا پہ پر نہیں ڈٹ جا جڑی قرآن گل کرے ہوندے تے کر ڈٹ جا اندے کی فائدہ ہی نہیں قبر ٹھنڈی ہو گئی مرنا ہے جی چاہنا ہے قبر ٹھنڈی ہوگی تو قرآن پاک کو سینے نہ لا ان دے احکامات کو سینے نہ لا اللہ حضور قبیرہ اگے اللہ تعالیٰ اجازت میں فرمایا فیصلہ کرو او کرو جڑا بما انزل اللہ جو اللہ کی ذات نے نازل کیتا ہے ان کے مطابق فیصلہ کرو اگلی گل ولا تتبع اہواءہم کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کریں یار ایدے اور پتر بیٹھا ہویا ہے تے ایدے ہونے پنڈ دا ایک غریب بندہ ہے تے پتر جھوٹا ہے پتر جھوٹا ہے غریب بندہ سچا ہے تو فیصلہ کرنا ہے پتر نو بھی بچانا ہے اور غریب نو گندی لاش لگتی ہے گلا نہیں جاوے ایک گندی سوچ ہی غلط سوچ جے پتر نے زنا کر لیا ہے نا تے تینو پتر نو 100 کوڑا بھی مارنا پوے سکے پتر نو سیدنا فاروق اعظم نے لٹایا کہ نہیں سکے پتر نو 100 کوڑے مارے 100 کوڑے مارے جدو جان نکل گئی کوڑا سکیا کے ڈگ پہ لوگوں نے پوچھا ایک ہی پہلے ماریا ہی ہن روندا پیا انہیں کہا پہلے اللہ دے رسول کا فیصلہ سی عمر اس فیصلے تو ہٹدا نہیں ہن جدو مر گیا ہے ہن محبت فطری ہے ہن میرا پتر بھی تو ہے نا سزا دیتی ہے قرآن کے مطابق پاوے سکا پتر سی ساڈے زانی بھی ہوئے پھرتے ہیں شرابی بھی ہوئے پھرتے ہیں سودی بھی ہوئے راشی بھی ہوئے
جواری ہو ڈاکو چور اج تک کسی کو سزا ہوئی ہوگی کہڑے پاسے جائے گی؟ اسلامی قانون ہے۔ کہیے کی ہر کوئی مال بناون دے چکر ہے کہ مال بنے سزا ہوتی ہے جاوے نہیں ہوتی تے نہ ہوئے کیا پتہ لگے کیڑا منہ بھی کھا سے رب دی ذات آئی تے مال اکٹھا کر لیا کوٹھی پا لی بنگلہ بنا لیا اس مال دا حرام دی کمائی دا تے قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے رب دی ذات بارگاہ پیش ہوا گے؟ اگے اللہ تعالی نے ذات نے فرمایا اما جا من الحق نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریا جے تے فیصلہ وہ کریا جے جڑا حق سچ دا فیصلہ لکل ہر ایک دے واسطے جعلنا منکم شرعۃ ہر ایک نبی تے رسول دی شریعت وکھو وکھ بنائی شرعۃ وکھو وکھ شریعت ومنہاجا اور عمل دے رستے وکھو وکھ بنائے منہاج عملی رستے ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لجعلکم امتا واحدہ تہاڈی سارے ایک امت بنا لیتا موسیٰ علیہ السلام دی قوم عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نبی پاک دی امت سارے اگر اللہ چاہتا تے ایک بنا دیتا لیکن نہیں بلاکن اور لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ اللہ نے وقت وقت شریعت بنا کے وقت وقت دین بنا کے انہوں نے عملی پیمانے وقت وقت بنا کے کہ تسا ایتھوں تک عمل کرنا ہے تسا ایتھوں تک کرنا ہے تسا ایتھوں تک کرنا ہے تاکہ تہاڈا امتحان لیا جاوے تہانوں پرکھیا جاوے کنا کو عمل کرنا ہے تے باور دے مطابق اللہ جنی کسی سے طاقت ہوتی ہے نا اللہ تکلیف بھی ہونی دیتا ہے لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها زیادہ تکلیف نہیں دیتا ساڈے کول 50 نمازاں نہیں سن پڑھیاں جانیاں 5 ہی رکھیا 5 ہی پڑھن جوگے نے تے 50 تو ہی گئی منہ موڑی پھرتے بچے پھرتے نیڑے نہیں آندے لیکن 5 رکھیاں کہ یہ 50 دی اپڑ پمن جو 50 نہیں رکھیاں باقی معاف کر دیا 5 پڑھ ثواب 50 نہ ملے گا یا اللہ امتحان کیوں اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تاکہ تسی ایک دوسرے کے نالوں نیکیاں اگے بڑھو فَاسْتَبِقُوا سبقت لے جاؤ فِي الْخَيْرَاتِ نیکی دے کمائی یار نے 50 روپیہ مسجد کو دیتا ہے میں آج 100 دیتا ہے یار نے 100 دیتا ہے میں آج 200 دیتا ہوں آج اس نے غریب کی مدد کی ہے میں نے تو ود کے ایک اور غریب کی مدد کر ایک بڑھیا مائی سی نا تو دے جھاڑو بھی پھریا پیا ہونا پانی کا گھڑا بھریا پیا ہونا سیدنا فاروق اعظم کوئی نہیں گزرے تے سوچیا ہے کون ہوے جڑا اس بڈھی مائی دا سارا کام کر جاندا ہے چلو کل تو میں کراں بادشاہ کیا تھا کل تو کام میں کراں گا تے صبح ساجرے آواں گا صبح فرسٹ ٹائم جدو فاروق اعظم آئے نا تے ویکھیا تے کوئی جھاڑو لگیا پیا پانی پایا پیا سارے کام بھاٹے دھوتے پے ہر شے اپنی اپنی جگہ تے سیدنا فاروق اعظم نے سوچا یار کون ہوئے جڑا اتنی چھتی کر دیتا ہے چلو میں اذانہ تو پہلے اٹھ گیا ویکھ سر کیڑا اذانہ تو پہلے آ کے جلدا نمبر میں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ میں بدلنا اس بندے نال جڑا بندہ ایتھے آ کے کام کردا ہے اذانہ تو پہلے آئے تے ویکھیا تے کہ جھاڑو لگیا پیا بھاٹے مانجے تے
سوچا کون ہو گئی یہ کیڑا بندہ ہو گئی جنہیں اس مائی دے سویرے سویرے کام سارے ہی کر جاتا ہے تو پتہ لگیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاجدار صداقت تھا اہم اسبابی کل خیرات جیسی کوئی بلڈا ڈگیا پیا ہوئے جیسی تو ہو چھٹا مار کے اگر لگ جانے ہیں ڈگیا تو ڈگیا ہی رہتے ہو یار پر اب مرد ہے تو مرد ہو اے سوچ ایک مسلمان دی سوچ ایک انسان کو بچاؤ پوری انسانیت بچ گئے اگے اللہ تعالیٰ ذکر فرمائی اللہ مرجعکم جمیعا سارے نے اللہ تعالیٰ کی ذات والے رجوع کرنے لوٹ کے جانے فَيُنَبِّئُكُمْ نبا نبی یا ایوہ النبی نبا نبا ان مشتق جنبے خبر دے دیو انہا سارے انہوں اطلاع کر دیو بما کنتم فیہ تختلفون جنہیں تسی اختلاف ایک دوسرے نے بنائی ہوتے ہیں نا ہر کوئی آتا میں سچا میں سچا میں سچا تے اللہ کی ذات کے سامنے جب پیش ہوئے تے سچے جھوٹے دا پتا اس سے لگے گا خبرہ دے رہے ہو سارے آدھو اطلاع کرتے ہو سارے آدھو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا یہ پتا رب دی ذات بارگاہ وچ جا کے آیت نمبر 48 اگلی آیت نمبر 49 انشاءاللہ تعالیٰ زندگی لے کے کل اللہ پاک ہماری توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما ترجو یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخشش فرما درس قرآن قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد وعلی